جی، تو آج جس چیز کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک بہت منفرد، بہت خوبصورت اور ایک کمال کی چیز ہے۔ آپ نے ایک پرندے کا ایک ذکر سنا ہوگا جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، ابابیل۔ تو آج ہم آپ کو ابابیل کے انتہائی حیران کن، عجیب و غریب طریقے سے کاریگری کیے ہوئے اس کے گھونسلے اور وہ چکوال میں دکھانے جا رہے ہیں۔ ابابیل کے یہ گھونسلے اگر ان کی ترتیب یا ان کے اوپر غور کیا جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ چڑی جیسا چھوٹا سا پرندہ وہ کس طریقے سے اتنے کمال کے اپنے گھونسلے بناتا ہے مٹی سے، اور ایک ذرہ مٹی کا اکٹھا کر کے، اور جیسے کوئی بہت بڑا مستری یا بہت بڑا آرکیٹیکچر جو ہے وہ ایک کے اندر دوسرا، پھر اس کے اندر ان کو اگر آپ دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون سی کاریگری ہے۔ تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ جی یہ دیکھیں آپ، اب یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اپنے گھونسلوں میں۔ اچھا، ابابیل کے حوالے سے کیونکہ اس کو کافی پراسرار پرندہ کہا جاتا ہے، میں ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ چکوال میں پائے جانے والے یہ ابابیل جو ہیں اس سے بھی زیادہ ان میں ایک پراسراریت ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ اس سے ابابیل سے ایک پتھر منسوب ہے جس کو حجر خطاف یا حجر سنوبر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا طلسماتی پتھر ہے جو اس کے گھونسلے میں پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں پرانے جوگی، پرانے سنیاسی کہہ لیں، پرانی کتابوں میں یا کافی جگہ ان کی ایک بہت زیادہ انفرادیت کے بارے میں، ان کی طلسماتی ان کی جو خصوصیت ہے اس کے بارے سے کافی کچھ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ گھونسلے جو ہیں ان کے بڑے سوراخ ہیں، کچھ کے چھوٹے ہیں۔ جو بڑے سوراخ ہیں وہ بھی تخلیق کے مراحل میں ہیں۔ تو یہ جو گھونسلہ بھی جو اپنا بناتا ہے وہ بھی اس میں بھی یہ خاص قسم کی مٹی کو اپنی چونچ میں پانی لا کے اس کو سمجھ لیں گوندھ دیتا ہے، اور گوندھنے کے بعد اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ تنکے سے شامل کر کے اس کو اتنی مضبوط ایک چیز بنا دیتا ہے کہ جب وہ ان کو تھوڑا کر کے اپنی چونچ میں لا کے یہاں پہ یہ گھونسلہ وہ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے کسی بہت بڑے کاریگر یا آرکیٹیکچر کی طرح، تو یہ پھر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ بارشوں، طوفان یا کئی سالوں سے نہیں بالکل گرتا بھی نہیں ہے۔ جو آپ اس کے اگر ابھی آپ کو دکھا سکیں تو اس کی جو ایک جانب ہے اس طرف اگر آپ الٹے دیکھیں تو کچھ ابھی چھوٹے چھوٹے وہ بالکل بنے ہوئے ہیں جن کو وہ بھی ابھی وہ بنا رہے ہیں آ کے، بالکل انہوں نے مٹی لگانی ہے۔ ادھر بھی دیکھیں، یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ابھی اس طرف انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، جہاں سے تھوڑے نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بننا شروع۔ اس طلسماتی پتھر کے بارے میں آپ کو آخر پہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ پتھر میں کہاں سے پایا جاتا ہے، کیسے، وہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز پرندے کی اگر کچھ پرندوں کے حوالے سے خصوصیات بیان کروں تو یہ بہت عجیب پرندہ ہے۔ اس کے اڑتے وقت بالکل آواز نہیں ہے۔ یہ پرانے گمتوں، کھنڈروں، ٹیلوں، پہاڑوں کی چٹانوں میں زیادہ تر تاریک مقامات پر رہتا ہے۔ اس کی بلندی اور پرواز کی رفتار بھی پرندوں کے مقابلے میں ناقابل یقین ہے۔ اچھا، اس پہ ہونے والی جو ریسرچ ہے اس میں اس کی ریسرچ کی گئی ہے کہ یہ 10 ماہ تک مسلسل اڑتا رہا ہے، اور یہ اڑتے میں اپنی خوراک بھی کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایک خاص خصوصیت دی ہے کہ یہ خاص انداز میں اپنا منہ کھولتا ہے، اور پھر وہ جو بھی پتنگیں یا جو کچھ وہاں پہ ہوا میں چونٹیاں میسر ہوتی ہیں وہ خود بخود اس کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح اس کو آپ کافی بڑا ایک منفرد پرندہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کی تعداد ان کے سینکڑوں میں ہے، اور کم از کم ان کی موٹائی کو دیکھیں تو وہ 1.5 فٹ کے قریب بنتی ہے۔ اور اب اگر میں اس کے آپ کو چکوال میں پائے جانے میں سے چکوال کے جو ہم کہتے ہیں کہ دا ونڈر آن دی ارتھ کے حوالے سے، تو اس کی ایک اور اب میں وہ بتاؤں جو وہ پتھر ہے جس کو حجر خطاف یا حجر سنوبر کہا جاتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پرانے سنیاسی یہ کرتے تھے، جو کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے پرندوں کو گھونسلے سے نکال کر ان کو ایک زرد رنگ کر کے واپس گھونسلے میں رکھ دیتے تھے، تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید میرا جو بچہ ہے وہ بیمار ہے۔ تو پھر یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن خدا جانے کہاں سے یہ وہ پتھر چھوٹی کنکری کی صورت میں اٹھا کے لے آتے ہیں جو سرخ رنگ یا سفید رنگ کا ہوتا ہے، جس کو لا کے یہ پھر یہاں پہ اپنے گھونسلے میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ سنیاسی یا وہ لوگ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس پتھر کے بھی بہت عجیب داستانیں جو ہیں اس پتھر سے، یہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا دور سے دکھا رہا تھا۔ تو ان کی محال گنتی، جس طرح آسمان میں ستاروں کی گنتی نہیں کی جا سکتی ہے، ان کے گھونسلوں کی گنتی بھی نہیں، جن کی باقاعدہ ایک شکل ہے، اور ایک اس کا منہ سا بنا ہوا ہے، آگے 2 انچ کے قریب ایک پائپ ڈیزائن کیا ہوتا ہے جس میں سے آتا اور جاتا ہے، اور پھر یہ کئی منزلیں ہیں اس کی، تہ دہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 یا 3 تہوں میں جگہ جگہ سے آپ کو اس کے منہ تو نظر آئیں گے پائپ سے نکلے ہوئے، لیکن پیچھے کہاں تک ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے۔ اچھا، اس جو حجر خطاف یا حجر صنوبر ہے،
اس کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نظر بد کے لیے بچوں کو جن کو خوف آتا ہے اس ہوتے میں، اور ایسا علاج جرقان جو ناقابل علاج ہو، ان سب چیزوں میں، پتھری میں اور کئی چیزوں میں اس کو جو پرانے طبیب اور وہ تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس کا جادوئی اثر جو ہے وہ کہا بھی جاتا ہے اور بتایا اور مانا بھی جاتا ہے۔ ارسطو نے بھی اس پرندے کے بارے میں کافی کچھ کہا ہے، باقی قرآن میں جو ذکر ہے اس کی تفصیلات تو الگ ہیں، لیکن ارسطو نے باقاعدہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو یہ یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا چکوال کی یہ خوبصورتی دیکھ کے بھی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم آپ کے سامنے چکوال کے اس طرح کے عجوبے کہہ لیں، حیرت کدے کہہ لیں، وہ ضرور آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چکوال واقعی دا ونڈر آن ارتھ ہے۔ تو آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور آپ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔